مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور بہت قربان کرتے تھے، کبھی لات، کبھی منات، کبھی کسی کے نام پہ جانور قربان ہوتے، اور یہ نظر نیاز اور یہ چیزیں تقسیم کی جاتی تھیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام احادیث میں بات مستند طریقے سے موجود ہے کہ آپ نے کبھی ایسا گوشت نہیں کھایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا خود بھی کہ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیا کبھی بچپن میں آپ نے کسی بت کی عبادت کی؟ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا شراب کے بارے میں کوئی واقعہ ہوا؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں، حالانکہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کے احکامات کیا ہیں، لیکن میں شراب کے بھی کبھی قریب نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی یہ گواہی دی اور بھی مکہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ایک آخری بات، اس کے بعد بات مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا کام کیا اور تمام انبیاء نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اور باقی تمام انبیاء نے یا اکثر انبیاء نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی اصل وجہ جو حکمت علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بکری ایک کمزور اور نرم مزاج جانور ہوتا ہے، اور جب زیادہ تعداد میں ایک ریوڑ میں جا رہا ہو تو کوئی ادھر بھاگتی ہے بکری، کو ادھر بھاگتی ہے۔ اب سختی آپ کر نہیں سکتے، زیادہ لاٹھی ماریں گے ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ نرم بھی ہے، نازک بھی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اور اس نے اپنی اٹکھیلیاں بھی کرنی ہے، ادھر بھی دوڑنا ہے ادھر بھی دوڑنا ہے، اپنی ساری مرضیاں پوری کرنی ہیں۔ اور سختی آپ اس پہ کریں گے تو ٹانگ توڑ بیٹھیں گے یا وہ دور کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، تو اس پہ زیادہ سختی ہو نہیں سکتی۔ امت کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امت کو بھی سنبھالنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو پوری امت کو سنبھالنا تھا۔ اب کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سب کو سنبھالنا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ اور ایک تحمل مزاجی کی ضرورت ہے، جو بکریوں کو چرانے سے چرانے والے کے اندر وہ تحمل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ حلم آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، بردباری آ جاتی ہے، جس سے کہ وہ امت کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ ہر کام اور ہر پیشے کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے قصائی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ جتنے جانور ذبح کرے گا، اور کمیلے کا قصائی تو اور سخت ہوتا ہے۔ حلال جانور ہے، بسم اللہ پڑھ کے شریعت کے مطابق ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ پیشہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر سختی یہ لازمی آتی ہے۔ اسی طرح جو لوہار ہوتا ہے نا، یہ جفا کش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مالی ہوتا ہے نا، پودوں کا خیال کرنے والا، یہ بڑا نازک انداز ہو جاتا ہے۔ یہ مالی خود بڑا نازک طبیعت کا ہو جاتا ہے، کیونکہ پودے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اور بکریوں کو جو چرانے والا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بکریوں کی تربیت کی اور اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، غصہ آنے کی یا گرمی اور جذبات کے اظہار کی، وہ ایسی دب جاتی ہے کہ اس کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ایسی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کی تربیت کے لیے انتہائی شفیق، مہربان اور نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے۔ اور تبلیغ کے کام میں، دین کے اور دعوت کے کام میں تحمل مزاجی اور نرم طبیعت کا ہونا انتہائی ضروری۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تحمل مزاج بھی تھے اور نبی علیہ السلام نرم مزاج بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہر صحبت کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ انسان گھوڑا پالتا ہے، گھوڑا پالنے والے کے اندر ذرا ایک فخر یا ایک بڑائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اونٹ کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر کچھ اور کیفیات، کینہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو بکریاں پالتے ہیں اس کے اندر مسکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کے اندر اثرات پیدا کرتی ہیں۔ ایک شخص صحبت کے اثرات کو نہیں مانتا تھا، یہ کیسے کہتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اس کو نہ کچھ عرصہ اونٹوں کے ساتھ رکھا گیا،
اب اونٹوں کے ساتھ رہنے میں کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے نا ادھر کوئی مکھی آ گئی۔ اب مکھی کو انسان کہہ رہا ہے تو انسان تو ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کپڑا ہوتا ہے، مکھی کا ہٹا دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا، جیسے اونٹ اپنی گردن آگے سے لا کے کرتے نا، اس نے مکھی کے لیے اسی طریقے کا انداز اختیار کیا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو تو کہتا تھا کہ صحبت کا فرق نہیں پڑتا، اس طریقے سے کوئی انسان بھی مکھیاں اڑاتا ہے کہ اونٹوں کے ساتھ رہ کے وہ اونٹ کے انداز۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جہاں رہتا ہے ویسا یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔